وہ کاغذ ایک دریا میں ڈالنا ہے، بہتے ہوئے پانی میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے کاغذ پر حاجات لکھے ہیں، وہ ضرور کاغذ پر اپنے حاجات لکھ دیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، بلکہ جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے آپ کی ایک حاجت نہیں، جتنے بھی حاجات ہوں گے ایک سفید کاغذ پر وہ تمام حاجات لکھ دیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر اس کے کرامات، کمالات، معجزات، قرآن عظیم کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کی وہ حاجات جو آپ نے سال ہا سال سے دعائیں مانگی، آپ نے وظائف پڑھے، تھکا دیا اپنے کو، تھک گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے وظیفے پڑھے کہ کون سے وظیفے پڑھیں؟ بھئی یہ تو آپ پر ڈیپینڈ ہے جو آپ کو وظیفہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے وظائف میں سے یار کون سے وظیفے پڑھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے وظائف پڑھیں۔ آپ بھئی پھر کہتے ہیں رجت ہو گئی۔ رجت کیوں ہوتا ہے؟ رجت دیکھو قرآن و سنت کے جو بھی وظائف ہوتے ہیں کسی پر رجت نہیں کرتے۔ آپ پر بوجھ جاتا ہے، آپ زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ بھی پڑھوں، اچھا چلو یہ وظیفہ دیکھ کر یہ بھی پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے۔ پھر اسی دماغ کے بوجھ کو آپ رجت سمجھتے ہیں، رجت ہو گئی۔ پھر ڈھونڈتے ہیں کسی پیر فقیر کو کہ بھئی رجت کس طرح دور ہو۔ پیارے بھائیوں بہنوں، قرآن و سنت کے مطابق جو وظائف پڑھیں گے تو رجت نہیں ہوگا، جو قرآن و سنت کے خلاف جائے گا تو رجت ہوگا۔ ہاں جب آپ صحیح وظائف بھی پڑھیں گے اور اتنے زیادہ پڑھیں گے کہ آپ یہ وظیفہ بھائی تو رجت تو پھر آپ پر بوجھ جائے گا دماغ پہ، آپ رجت سمجھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یار میرے دماغ پہ تو بوجھ آ گیا، رجت ہو گئی، ریئیکشن ہو گیا۔ اب کس طرح سے ریئیکشن ختم ہوگا؟ پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم سے، واٹس ایپ پہ مجھے بہت میسج آتے ہیں کہ حضرت مجھ پر رجت ہو گئی ہے، فلاں وظیفہ پڑھا تو مجھ پر رجت۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، بہت سے بہنوں کی طرف بھی آتے ہیں واٹس ایپ پہ میسج، بھائیوں کی طرف سے بھی آتے ہیں کہ مجھ پر رجت ہو گئی۔ تو یہ رجت نہیں ہوتا، یہ رجت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو جو وظائف آسان ہو وہی پڑھیں اور زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لیں۔ تو بھئی میں آپ کو آج ایسا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کی جو حاجات ہوں گی، جو جائز، ناجائز نہیں، جو جائز حاجات ہوں گی ایک سفید کاغذ پر لکھ دو۔ سفید کاغذ پر لکھ دیا آپ نے اپنے حاجات، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھو، خوب وضو کر کے تازہ مسواک کے ساتھ اچھی طریقے سے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھو۔ اور صلاۃ حاجت میں بھی پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورت یعنی ولضالین آمین کے بعد 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پوری سورت 11 بار پڑھیں۔ صلاۃ حاجت جب آپ صلاۃ حاجت سے فارغ ہوں تو آپ 3 بار درود شریف پڑھیں۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ سمیت، بسم اللہ کو ملاتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 3 بار، پھر آیت الکرسی 3 بار، پھر چاروں قل یا ایھا الکافرون 3 بار، قل ھو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کے بعد جو آپ نے کاغذ پر دعائیں لکھی ہیں، جو حاجات لکھی ہیں، اس کو اللہ سے مانگیں۔ ایک بار مانگ لیا، پھر آپ نے درود شریف 3 بار پڑھنا ہے اور سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ سورہ یاسین کو شروع کریں، جب پہلے مبین پر پہنچیں تو کاغذ پر لکھے ہوئے حاجات جو لکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں، خوب اچھے طریقے سے مانگنے، صرف پڑھنے کا نام نہیں۔ دیکھو دعا کیوں قبول نہیں تھی؟ اکثر لوگ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ مانگنے کا طریقہ اختیار کریں، صرف پڑھنے کا نام نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت بھی عام ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، یہ وظیفہ تب اثر کرے گا جو بھی وظائف ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب،
کہ حرام مال پڑا ہوا ہے پیٹ میں تو کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، عبادت بھی قبول نہیں ہوتا، دعا بھی قبول نہیں ہوتی، وظیفہ کیا قبول ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد آپ کو کامل ہو کہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ چوتھا شرط، آخری شرط، کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں نا ابھی جو، تو ان تمام جو آپ نے پڑھنا ہے ان کا تلفظ آپ کو ٹھیک طریقے سے آتا ہو۔ آیت الکرسی آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہو، اسی طرح چاروں قل صحیح طور سے پڑھ سکتے ہو، سورہ یاسین صحیح طور سے پڑھ سکتے ہو۔ تو پھر تو چلو کاغذ آپ نے سامنے پڑھا ہوگا، وہ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو وہ دعا مانگے، جو حاجات وہ اللہ سے مانگے خوب دل سے، پھر سورہ یاسین کو شروع کریں، اور جاتے جاتے پہلے مبین پر جاتے ہوئے پہلے مبین پر نہ روکیں، دوسرے مبین پر رک جائیں، اور دوسرے مبین پر آپ نے وہی جو حاجات آپ نے لکھی ہیں وہ پھر دوبارہ مانگے اللہ سے۔ جب وہ مانگ لیے پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں، یاسین سے شروع کریں، اور دونوں مبینوں پر وقفہ نہ کریں، تیسرے مبین پر جا کر روکیں، اور وہ کاغذ پر جو آپ نے حاجات لکھی ہیں اللہ سے مانگیں، پھر شروع کریں، اور چوتھے مبین پر اس طرح کریں، پھر شروع کریں، اور پانچویں مبین پر دعائیں مانگے جو آپ نے حاجات لکھی ہے اپنے ایک کاغذ پر، اور پانچویں مبین پر، چھٹے مبین پر، ساتویں مبین پر پہنچ جائیں آخر میں، اور وہ دعا مانگیں خوب، اور پھر شروع کریں۔ تو ابھی تو مبین ختم ہو گئے 7، تو سورہ یاسین مکمل کریں، تو آخر میں پھر 3 بار درود شریف، سورہ یاسین ختم کریں، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف، اور وہ حاجات جو آپ نے کاغذ پر لکھی ہے ابھی ایک بار نہیں، 2 3 4 5 6 7 جتنے بھی آپ چاہیں اللہ سے رو رو کر مانگیں، رو رو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، سجدے میں بھی جائیں وہ دعائیں مانگے، وہ حاجات مانگے، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے عمل سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ورنہ آپ 40 دن تک مسلسل کریں، 40 دن میں ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو اس کے بعد تو روزانہ اسی طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے تو آپ کی ایک ہی دن میں حاجت پوری ہو جائے گی، آخر میں جب 40 دن پورا ہو جائے، 40 دن، تو 40 دن کے بعد وہ کاغذ ایک دریا میں ڈالنا ہے، بہتے ہوئے پانی میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے جو آپ نے کاغذ پر اپنے حاجات لکھے ہیں وہ ضرور بے ضرور 40 دن میں پورے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔